السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، آمین یا رب العالمین. آغاز ہوتا ہے رکوع نمبر 3 کا. آیت نمبر 21 سے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، یا ایہا الناس، یا ایہا الناس، اے لوگو، اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے لوگوں، اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، اور ان لوگوں کو بھی جو تم سے پہلے تھے، تاکہ تم سب کے سب بچ جاؤ. اس سے پہلی جو ہم نے پچھلی آیت پڑھی ہے، اس سے جو پیچھے والی آیت تھی، جو اس سے پہلے ہم نے پچھلی آیت پڑھی ہے، اس سے پہلے جو ہم نے پچھلی آیت پڑھی ہے، اس سے پہلی آیت تک جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بیان کیا کہ ہدایت کے بارے میں، اصلی ہدایت وہ ہے. اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ اصلی ہدایت وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مل جائے، اور اس ہدایت کو، اسے ماننے اور نہ ماننے کے اعتبار سے لوگ 3 قسم کے ہیں. پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا پہلے ان لوگوں کے بارے میں. وہ ہم نے پڑھا کہ وہ جو اندھیرا جو روشنی کر دیتے ہیں اور پھر وہ ہدایت سے بھٹک جاتے ہیں، اور پھر وہ جو اللہ تعالیٰ جب ان پہ اندھیرا لاتا ہے، پھر وہ اٹھ کے کھڑے ہوتے ہیں، جب روشنی ہوتی ہے تو بھاگ نکلتے ہیں، چل پڑتے ہیں، اور جب آسانی اللہ تعالیٰ کرتا ہے تو خوش ہوتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ ان کے لیے سختی کرتا ہے تو وہ واویلے مچانا شروع کر دیتے ہیں. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ براہ راست لوگوں کے ساتھ خطاب کر رہے ہیں. پہلے اللہ تعالیٰ نے پچھلے رکوع کے اندر ان لوگوں کی مثالیں بیان کی تھیں. یہاں پر اللہ تعالیٰ خطاب کر رہے ہیں، بلا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں، اے لوگو. اس میں سارے عوام الناس، مسلمان، کافر، عیسائی، یہودی، سب کو دعوت دی جا رہی ہے، اے لوگو، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو. وہ رب ہے جس کی عبادت کرنے کے لیے اب اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں بیان کرے، اللہ کی عبادت کیوں کرو. وہ رب ہے جس نے تمہیں بھی پیدا کیا، اور تم سے پہلے بھی تمام لوگوں کو اسی نے پیدا کیا. تمام لوگوں کے سامنے وہ اصل بات پیش کی جا رہی ہے جو کتاب کی دعوت کا اصل مقصد ہے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کتابیں اتاری ہیں اور انبیاء کو بھیجا ہے. اور وہ دعوت توحید، یعنی اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا اور اس کی عبادت کرنا، اور اس کی دعا میں کسی کو شریک نہ کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم عبادت میں کسی کو شریک نہیں کر سکتے، اور دعا بھی ہم جانتے ہیں کہ دعا بھی عبادت ہے. تو پھر ہم دعا میں کسی اور سے کیسے شریک کر سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو کسی کی ضرورت نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کسی کے توسط سے، کسی کی وجہ سے ہمیں کچھ عطا کرے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ صرف اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں بھی پیدا کیا، اور تم سے پہلے بھی بہت سب لوگوں کو تمہیں پیدا کیا. توحید کے لیے پہلی دلیل یہ بیان فرمائی کہ میں تمہارا رب ہوں جو تمہاری پرورش کر رہا ہوں اور تمہاری ہر ضرورت کو پوری کر رہا ہوں. دوسری دلیل اس کی وہ نعمت ہے جو رب ہونے سے بھی پہلے کی ہے، اور وہ ہے تمہیں پیدا کرنا. باقی تمام نعمتیں اس کے بعد ہیں. ہم دنیا میں آئے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے محظوظ ہوئے. دنیا میں آنا، اللہ تعالیٰ کی، ہماری دنیا میں اللہ تعالیٰ کو صحیح سالم بھیجنا، یہ اس کی سب سے بڑی نعمت ہے ہم پر. دنیا میں آنے کے بعد ہم اس کی ساری نعمتوں کو استعمال کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور وہ کیا ہے کہ سورہ زخرف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور یقیناً اگر تم ان سے پوچھے کہ انہیں کس نے پیدا کیا، تو بلا شبہ ضرور کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ سارا کچھ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. اب ان کے پاس کوئی حجت باقی نہیں بچتی کہ وہ یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ بھی کوئی ہے جو ان کو پیدا کر سکتا ہے. یہاں پہ یہ جو لفظ استعمال کیا گیا ہے لعلکم، لعل یعنی کہ تاکہ، لعلکم تاکہ تم تتقون، تم بچ جاؤ. تم سب سے پہلے تمہارے لیے ضروری کیا ہے؟ قرآن کو سیکھنے میں سب سے پہلے ضروری بات کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پہ یقین کرنا، اور اللہ تعالیٰ کو واحد ماننا، اور اس اکیلے سے ہی مانگنا، تاکہ پھر ہم تمام برائیوں سے بچ جائیں. اب رب کائنات، اب اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں، اللہ تعالیٰ نے پہلے ہمیں کہا کہ اس کی عبادت کرو. اب اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں، اپنی طاقت کے بارے میں بیان کر رہے ہیں، بتا رہی ہے کہ میں کون سی ذات ہوں. اللہ کو ضرورت نہیں ہے کہ وہ بتائے ہمیں کہ وہ کون ہے، لیکن رب نے فرمایا الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء.
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس نے تمہارے لیے زمین کو ایک بچھونا اور آسمان کو ایک چھت بنا دیا، اور آسمان سے کچھ پانی اتارا، ماءً فاخرجا، اور پھر وہ پانی بھی بے فائدہ نہیں اتارا، پھر اس پانی سے اس کے ساتھ کئی طرح کے پھل تمہاری روزی کے لیے، رزق کے لیے اتارے، رزق لکم، تاکہ تم اس سے رزق حاصل کر سکو، اپنے پیٹ کو بھر سکو۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اتنی آسانیاں کی، تمہارے لیے زمین بھی بنا دی، آسمان بھی بنا دیا، تمہیں پورا گھر دے دیا، چھت بھی دے دی، زمین بھی دے دی، جہاں چاہو رہو، جہاں چاہو کھاؤ، جہاں چاہو اپنے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے محظوظ ہو۔ فلا تجعلوا، اب اللہ تعالیٰ نے تمہیں سب کچھ دے دیا، اللہ نے ایک بات مانگی، وہ کیا؟ بس اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہ بنانا، وانتم تعلمون، جبکہ تم جانتے ہو کہ اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، یعنی تمہیں معلوم ہے کہ تمہیں اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں، یعنی تمہیں اور تمہارے باپ دادا کو پیدا کرنے کے بعد تمہاری ضروریات کے لیے تمہیں کسی دوسری ہستی کے سپرد نہیں کر دیا اللہ نے۔ اللہ چاہتا تو تمہیں کسی اور کے حوالے کر دیتا، لیکن اللہ نے ایسے نہ کیا، بلکہ ہر چیز کا بندوبست خود فرمایا۔ زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنا دیا اور آسمان کو چھت بنایا، پھر آسمان سے پانی اتار کر تمہاری روزی کے لیے مختلف طرح کے پھل پیدا کیے۔ جب تم یہ سب کچھ جانتے ہو تو اب تم پر لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور اللہ تعالیٰ کی زمین میں جہاں چاہو نکل جاؤ، اور اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق میں سے کھاؤ، لیکن اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت بنانا۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، پھر رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ اور اگر تم اس کے بارے میں شک میں ہو، فی ریب مما نزلنا، جو ہم نے اتارا، یعنی وہ کیا اتارا اللہ تعالیٰ نے؟ اللہ تعالیٰ نے کیا اتارا؟ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے کیا اتارا؟ قرآن اتارا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم اس کے بارے میں شک میں ہو، جو ہم نے آسمان سے قرآن اتارا، اپنے بندے کی طرف اتارا، علی عبدنا، ہم نے اپنے بندے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اتارا، اگر تمہیں شک ہے یہ کسی انسان کا کلام ہے، اگر تمہیں یہ شک و شبہ ہے کہ یہ کوئی انسان ہے جس نے یہ الفاظ بیان کر دیے ہیں، تو رب کائنات کہتے ہیں فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو اس جیسی اس مانند کوئی ایک صورت لے تو آؤ، لے آؤ کوئی ایک صورت، اس جیسی کوئی ایک صورت لے آؤ، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، اور پکارو اپنے شریکوں کو، جتنے بھی تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو سب کو پکارو، سارے مل کر اکٹھے ہو کر ایسی ایک صورت بنا کر لے آؤ، اللہ تعالیٰ کے سوا، من دون اللہ، اللہ کے سوا، کیونکہ اللہ تمہاری مدد نہیں کرے گا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ چیلنج کر رہے ہیں، اگر تم سچے ہو تو پھر ایسی جو رسالت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، ایسی رسالت تم لا کر دکھاؤ تو صحیح، ایسی رسالت تم لا کر ہمیں دکھاؤ، ایسی کوئی ایک صورت ہمارے سامنے پیش کر دو، اگر تم سچے ہو تو ہمیں دکھا دو۔ اللہ تعالیٰ آپ اگلی آیت میں مزید فرماتے ہیں فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، پس تم نہیں کر سکو گے، وَلَن تَفْعَلُوا، پھر اللہ تعالیٰ اس کو مزید زور دینے کے لیے کہہ رہے ہیں تم ہرگز کر ہی نہیں سکتے ایسا، پھر اگر تم نے ایسا نہ کیا اور نہ تم کبھی کرو گے تو اس آگ سے بچ جاؤ، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، اب وہ آگ کیا ہے؟ وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، اللہ نے جس کا ایندھن انسان کو اور پتھروں کو بنایا، انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے فاسفورس لگایا، جو آپ ماچس کی تیلی کے اوپر جو آگے مسالہ لگا ہوتا ہے نا، وہ فاسفورس جو آگ جلانے میں ہیلپ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کی باڈی کے اندر وہ ڈالا، وہ آگ کو مزید بھڑکاتا ہے۔ والحجارہ، ہجارہ پتھر، کیوں؟ کیونکہ وہ راکھ نہیں بنتے، وہ مزید اس آگ کو تپاتے ہیں، اور اس آگ وہ بہت دیر تک گرم رہتے ہیں، وہ انگارے بن جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اب اس آگ سے بچو جس کا ایندھن انسان اور وہ پتھر ہوں گے۔ اللہ نے فرما دیا کہ اس آگ کو میں نے عدت للکافرین، کافروں کے لیے تیار کیا، مسلمانوں کے لیے نہیں کہا اللہ نے، اپنے بندوں کے لیے نہیں کہا اللہ نے کہا کہ اس آگ کو میں نے صرف کافروں کے لیے تیار کیا ہے، منکرین کے لیے تیار کیا ہے، جو منکر ہیں۔ تو اگر میں اور آپ اللہ تعالیٰ کی بات نہیں سنتے تو کیا ہم اور آپ ان میں شامل نہیں ہوتے؟
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بچ جاؤ ساگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، جو ہم نے صرف کافروں کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ جو عام آگ ہوتی ہے انسان جسم اور پتھروں سے عام جو آگ ہوتی ہے انسانی جسم اور پتھروں سے بجھ جاتی ہے یا مدھم ہو جاتی ہے، مگر جہنم کی آگ کی حرارت اس قدر ہے کہ انسان اور پتھر اس کا ایندھن بن کر اس کو مزید بھڑکائیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری آگ جہنم کی آگ کے 70 حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ یہ دنیا کی آگ اتنی ٹھنڈی ہے۔ عبداللہ بن مسعود اور ابن عباس نے فرمایا کہ یہ پتھر گندھک کے ہوں گے، یہ وہ عام پتھر نہیں ہوں گے بلکہ گندھک کے ہوں گے۔ آپ لوگوں نے لاوا دیکھا ہے نا، وہ جب پھٹتا ہے اس میں سے کیسے نکلتا ہے، اور وہ اس میں وہ بت بھی شامل ہوں گے جن کو یہ لوگ دنیا میں پوجتے ہیں۔ ان سارے بتوں کو بھی اللہ تعالیٰ، ان پتھروں کے بت جو انہوں نے بنائے ان کو بھی اللہ تعالیٰ جہنم میں داخل کرے گا، تاکہ یہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں کہ جن کو یہ پوجا کرتے تھے وہ بھی ان کے ساتھ ہی جہنم میں بھڑک رہے ہیں۔ وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار۔ اب ایک بہت ہی اہم ترین بات سامنے کو آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہنم کا ذکر کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے دلوں کا بھی اللہ نے ان کے دلوں کو بھی تسلی دینے کے لیے کہہ دیا جو نیک عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو ایمان لے آئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو خوشخبری دے دی کہ ان لوگوں کو خوشخبری دے دو، بشری خوشخبری دے دو ان لوگوں کو جنہوں نے جو ایمان لائے، اور صرف ایمان لانے پر ہی اکتفا نہیں کر لیا، ہم سارے ایمان لے آئے ہیں، ہم بائی برتھ مسلم ہیں، لیکن کیا ہمارے عمل وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ ہم سے کروانا چاہتا ہے، اور پھر جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کی خوشخبری دے دی۔ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي، اور جنہوں نے نیک عمل کیے ان کو خوشخبری دے دو ان باغات کی جن کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہیں۔ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر جب کبھی ان میں سے کوئی پھل انہیں کھانے کے لیے دیا جائے گا کہیں گے کہ یہ تو وہی ہے جو اس سے پہلے ہمیں دیا گیا۔ قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا، یعنی وہ پھل انہی پھلوں جیسے ملتے جلتے ہوں گے، لیکن وہ کہیں گے کہ ہم تو یہ زمین پر بھی کھاتے رہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأُوتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، بلکہ وہ اس سے ملتے جلتے کھاتے رہیں۔ کفار کو آگ سے ڈرانے کے بعد اللہ نے جنت کی جب خوشخبری دی تو یہاں پر کتاب متشابہم مثانی سورہ زمر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مثانیہ سے مراد کیا ہے، یہ ہے کہ کسی چیز کے ساتھ اس کا مقابل ہونا، بالکل ویسا ہی ہونا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہاں پر کہ اللہ تعالیٰ نے جو ان کو دیا وَأُوتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، جو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے وہ اس سے ملتا جلتا ہے، یعنی جو دنیا میں ہم کھا رہے ہیں وہ جنت سے ملتا جلتا ہے، لیکن اس کی لذت ویسی نہ ہوگی جیسی دنیا اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت میں دے گا، اس کی لذت کئی گنا زیادہ ہوگی۔ ایمان دل سے تصدیق، زبان سے اقرار اور اس کے مطابق عمل کا نام ہے۔ یہاں ایمان پر عمل صالح کے بارے میں اس کا مطلب نہیں کہ یہ دونوں الگ الگ چیزیں نہیں ہیں، بلکہ ایمان کے بعد عمل صالح کا ذکر خاص طور پر اس لیے کیا گیا ہے کہ انسان ایمان لانے کے بعد عمل صالح کرنے میں کوتاہی کر جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس طرح سے سورہ عصر میں إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، نیک عمل بھی کرتے ہیں اور پھر وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، حق پر بھی قائم رہتے ہیں اور صبر پر بھی قائم رہتے ہیں۔ عمل کرنے یعنی کہ ایمان لانے کے بعد نیک عمل بھی کرنے ہیں، حق کی بات کو ماننا بھی ہے، اس پر صبر بھی کرنا ہے۔ صبر کا دامن نہیں اٹھائیں گے تو کام سیکھنا، قرآن کو سیکھنا، اس پر عمل کرنا بہت مشکل ہے۔ عمل صالح کی پہلی شرط یہ ہے کہ خالص اللہ تعالیٰ کے لیے عمل کیا جائے، دوسری یہ ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص ایسا عمل کرے جس پر ہمارا امر نہ ہو تو وہ مردود ہے، یعنی جو حکم ہم نے نہیں دیا، ہم نے نہیں کہا ایسا کام کرنے کو، وہ اپنے پاس ہی سے کر لے تو وہ انسان مردود ہے۔ انسان کی لذت اور آسائش کی بنیادی چیزیں رہائش، کھانا پینا اور نکاح ہے۔ ایمان اور عمل صالح والوں کے لیے رہائش کا بندوبست اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟
जन्नात तजरी मिन तहतिहा अल-अनहार खालिदीन फीहा, अल्लाह ताला कहते हैं कि उसको भाई हमेशा रहेंगे। वलहुम फीहा अज़वाज मुतहहरा, अब अल्लाह ताला अगला जिक्र किससे कर रहे हैं? निकाह के लिए उनको पाकीज़ा बीवियां देंगे, उनके साथ कोई गंदगी नहीं होगी, हर तरह के खौफ से पाक साफ होंगे, और वो उसमें हमेशा हमेशा रहने वाले हैं। ये जिंदगी कभी खत्म होने वाली नहीं, ये नेमतें कभी कम होने वाली नहीं। मुतहहरातुन जो है, ये दर हकीकत क्या है कि निहायत पाक साफ, यानी वो हर किस्म की जाहिरी आलाइशों, मसलन पेशाब, पखाना, थूक और हैज वगैरह की हर किस्म के जिस्मानी गंदगी से पाक होंगे, और बातनी आलाइशों, मसलन झूठ, हसद, कीना, इन तमाम चीजों से पाक होकर अल्लाह ताला जन्नत में दाखिल करेगा। अल्लाह ताला अगली आयत में इरशाद फरमाते हैं, इन्नल्लाह ला यस्तही अन यضرब मसलन बऊदतन फमा फौकहा, बेशक अल्लाह ताला उससे नहीं शर्माता कि कोई भी मिसाल बयान करे, चाहे वो मच्छर की हो, फिर उसकी जो उसके उससे ऊपर है, यानी कि या फिर उससे ऊपर वो जो कीड़ा है जिसका मैंने आपको बताया, या फिर वो पर जो उससे भी छोटे हैं। अल्लाह ताला ने कायनात की इतनी बड़ी बड़ी तख्लीकात कर दी, तो वो इतनी कलील सी चीज को भी बयान करते हुए नहीं शर्माता, इतनी हकीर सी चीज मच्छर को भी बयान करते हुए नहीं शर्माता। हालांकि हम अपनी बड़ी अचीवमेंट्स, बिग अचीवमेंट्स को बताते हैं, लेकिन अल्लाह ताला अपनी सबसे छोटी मच्छर को भी बयान करने से नहीं शर्माता, या फिर उससे भी छोटा जो उसके ऊपर उसका पर है, या उससे भी छोटा जो उसके ऊपर कीड़ा है, उसको भी बयान करते हुए नहीं शर्माता। فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم, इससे पहले मुनाफिकीन की दो मिसालें बयान हुई थी। इसके अलावा कुरान मजीद में मक्खी, मकड़ी और कुत्ते और गधे को भी बतौर मिसाल अल्लाह ताला ने पेश किया है। कुफार और मुनाफिकीन जब कुरान की चैलेंज को जवाब ना दे सके, तो एतराज जोड़ दिया कि अल्लाह ताला को ऐसी मिसालों की क्या जरूरत थी, यानी वो बच्चे की मिसाल क्यों बयान करता, कुत्ते की मिसाल क्यों बयान की, मकड़ी की मिसाल क्यों बयान की। फरमाया, अल्लाह ताला किसी भी चीज को बतौर मिसाल बयान कर सकता है, ये कोई ऐब नहीं कि अल्लाह ताला इससे हया करे, कि अल्लाह ताला हया करे कि ये ऐब है। वो मिसाल मच्छर की हो, या फिर उसके ऊपर जो उससे भी बढ़कर हकीर हो, मसलन मच्छर का पर या एक जर्रा हो। मच्छर से बढ़कर होने से मुराद उससे बड़ी चीजें, मसलन मक्खी, मकड़ी वगैरह भी हो सकती हैं। हकीकत यह है कि जिस तरह बड़ी से बड़ी मखलूक अल्लाह की कुदरत पर और गैर अल्लाह की बेबसी पर दलालत करती हैं, इसी तरह छोटी से छोटी मखलूक भी अल्लाह ताला की कुदरत का शाहकार हैं। फिर बात समझाने के लिए, अगर अगर छोटी मखलूक की मिसाल ज्यादा बेहतर हो, तो अल्लाह ताला उसमें कोई हया नहीं करता वो बात मिसाल बयान करने के लिए। अन्नहुल हक, के बेशक यही हक है, यही सच है, मेरे रब्बिहिम, तुम्हारे रब की तरफ से। तो इसलिए कहते हैं ये जो फासिक हैं वो क्या कहते हैं कि जिन्होंने कुफ्र किया, कि अल्लाह ताला इस मिसाल को बयान करके अल्लाह का क्या इरादा है, वो इसके साथ बहुत लोगों को गुमराह करता है, और इन मिसालों के साथ अल्लाह ताला बहुत से लोगों को हदायत भी देता है। लेकिन इन मिसालों से सिवाय फासिकों के कोई भी गुमराह नहीं होते। जिनके दिलों में पहले से ही फिस्क मौजूद होता है, सिर्फ वही लोग इन मिसालों से गुमराह होते हैं। अगली आयत में अल्लाह ताला एक अहद का जिक्र कर रहे हैं, अल्लज़ीना यनकुदूना अहदल्लाहि मिन बअदि मीसाक़िहि व यक़तऊना मा अमरल्लाहु बिही अन युस्फ़ला व युफ़्सिदूना फ़िल अर्द, वो लोग जो अल्लाह ताला के अहद को उसे पुख्ता करने के बाद तोड़ देते हैं, और इस चीज को कता कर देते हैं जिसके मुतालिक अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि इसे मिलाया जाए, क्या, रिश्तेदारियों को, और जमीन में फसाद बर्पा कर देते हैं। अल्लाह ताला कहते हैं, उलाइका हुमुल खासिरून, यही वो लोग हैं जो खसारा उठाने वाले हैं। अल्लाह की किताब से हिदायत पाने के बाद बजाय गुमराह होने वाले फासिकों की तीन सिफात जिक्र की गई हैं: अल्लाह के अहद को तोड़ना, रिश्तेदारी को तोड़ना, और आपस के ताल्लुकात को कता कर देना, और जमीन में फसाद बर्पा करना, जैसा कि मुश्रिकीन ने इस अहद को तोड़ा
جو الستو بربکم، یعنی اللہ تعالیٰ نے تمام کی تمام لوگوں کو حضرت آدم علیہ السلام کی پیٹھ کی، ان کی ریڑھ کی ہڈی سے پیدا کر کے سب سے عہد الست لیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا کہ ہاں یا رب، اے اللہ تو ہی ہمارا رب ہے۔ تو وہ سارا کا سارا ایوسلا، کہ یہ سارا کا سارا جو اس کے بعد یہاں پہ کہا کیا، عہد اللہ، یہ عہد ہم سب لوگوں نے کیا ہے اللہ تعالیٰ سے، اور ان سب نے یہ عہد توڑ دیا، ان منافقوں نے، ان کافروں نے اس عہد کو توڑ دیا۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور نہ صرف بلکہ یہ توڑا بلکہ زمین میں فساد برپا کرنے لگ گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہی وہ لوگ ہیں جو خسارہ اٹھانے والے ہیں، ان کے لیے جہنم کو تیار کر رکھا ہے۔ بے فکر رہیں۔ كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون۔ پھر میرے رب نے فرمایا تم کیسے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرتے ہو، حالانکہ تم بے جان تھے، تم بے جان تھے، تو اس نے تمہیں زندگی بخشی، پھر وہ تمہیں موت دے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ یعنی جب تم ایک نطفے کی صورت میں ماں کے پیٹ میں تھے، اس وقت بالکل بے جان تھے، ابھی تمہیں جان نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے تمہیں زندگی بخشی، پھر تم ماں کے پیٹ سے باہر نکلے، تمہیں حیاتی دی، زندگی دی، پھر تمہیں موت دے گا، اور پھر روز قیامت پھر تمہیں اٹھائے گا، پھر تمہیں زندگی دے گا روز قیامت، اور پھر دوڑ کر بھاگ کر جاؤ گے اپنے رب کی طرف۔ تم کیسے کفر کرنے لگ گئے اپنے رب سے؟ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر تعجب کے طور پر کہا کہ تم کس طرح کفر کرنے لگ گئے اپنے رب سے، کہ اسی نے تو تمہیں زندگی بخشی ہے، اسی نے تو تمہیں سانسیں دی ہیں، اور ہمارے پاس اس اللہ کے لیے ہی وقت نہیں جس نے ہمیں سانس دی، ہماری سانس اس کی مقروض ہے۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے جو کچھ بھی ہے اس زمین کے اندر سب کچھ تمہارے لیے پیدا کیا۔ ثم استوى الى السماء، پہلے اللہ تعالیٰ نے زمین میں انسان کے لیے روزیاں بنا دی، یعنی کہ ایک دن میں اللہ نے پوری زمین بنائی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس زمین کے اندر تمام انسانوں کے لیے رزق بنایا، روزیاں بنا دی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ متوجہ ہوا آسمان کی طرف۔ اللہ تعالیٰ پھر کیا فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہی ہے جس نے زمین میں جو کچھ ہے سب تمہارے لیے پیدا کیا، پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا، پس انہیں درست کر کے 7 آسمان بنا دیا، اور وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ یہ انسان کی کفر پر تعجب کے لیے اللہ تعالیٰ کے مزید احسانات کا ذکر کیا گیا ہے، کہ زمین میں جو کچھ بھی ہے سب اس اکیلے نے پیدا کیا اور تمہارے لیے پیدا کیا، پھر اس نے آسمانوں کو درست کر کے 7 آسمان بنائے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ زمین و آسمان سے پہلے اللہ تعالیٰ نے زمین کو آسمان سے پہلے پیدا کیا، جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ نازیات میں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا، وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا۔ اچھا، ابن کثیر کہتے ہیں کہ یہاں استوا کا معنی جو ہے وہ ارادہ کرنا ہے، اور متوجہ ہونا کا معنی رکھا گیا ہے، کیونکہ اسے الہ کے ساتھ جوڑا گیا ہے، کہ وہ متوجہ ہوا کس کی طرف؟ آسمانوں کی طرف۔ یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ زمین میں جو کچھ بھی ہے اللہ تعالیٰ نے وہ سارا کا سارا کچھ انسان کے فائدے کے لیے بنایا ہے۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ انسان ہر چیز کو ہی حلال سمجھ کر اس کو کھانا شروع کر دے اور اس کو استعمال کرنا شروع کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے فائدے کے لیے بنائی ہیں چیزیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کی آزمائش کے لیے بھی حرام اور حلال دونوں چیزیں انسان کے لیے بنا دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کائنات ہم سب کو حلال رزق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے دین پر چلنا آسان کر دے، اور اللہ تعالیٰ ہماری اعمال کو اپنی مشیت کے مطابق ڈھال دے، اپنی رضا کے مطابق ڈھال دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ اجمعین، برحمتک یا ارحم الراحمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔